یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ ہم یہ خواتین سے ہم بات چیت کرنا چاہیں گے۔ خاص طور پر اس مہینے میں ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، اس کو غور و فکر کرنا ہے، اور خواتین کو چونکہ ٹائم کم ملتا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ بتانا چاہیں گے ان کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کا استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے ہاں اصل میں رواج کیا ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ ایک پارہ دو پارہ ایسی قرآن پڑھ ڈالتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اب خواتین کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے کچھ کام کرنے کا، کہ اسلام صرف ایک نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مشن ہے۔ اسلام ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، ہماری روحانیت کو بیدار کرنا چاہتا ہے، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں عورت مرد کو برابر کا مقام دیا گیا ہے۔ یہ تو ہمارے کچھ کلچر کا اثرات ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں کے کلچر الگ تھے، تو وہاں جس طریقے سے عورتوں کا مقام تھا سوسائٹی میں، تو اسی کے مطابق کنورٹس لوگ وہ کرنے لگے، اس کلچر کو فالو کرنے لگے۔ لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں، تو اسلام میں عورت کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے، شقائق الرجال کہا گیا ہے۔ بالکل جیسے سیب کو آپ کاٹیں تو آدھا آدھا سیب کٹ کے دو ٹکڑا ہو جائے، اسی طریقے سے تو عورت کے لیے بھی وہ ساری چیزیں ہیں جو مرد کے لیے ہے۔ لیکن بس اتنا ہی ہے کہ عورت کو چونکہ گھر میں بہت کام رہتے ہیں، تو اس کو اگر وہ چاہے تو باہر جائے، مسجد میں نماز پڑھنے جائے، لیکن نہیں چاہے تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے کچھ بھی، وہ گھر میں رہ سکتی ہے، گھر میں سب کچھ کر سکتی ہے۔ لیکن اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ بہت گہرائی سے اس کو سمجھ کے فالو کرنا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اور جب تک کہ ہم ایک جنتی شخصیت اپنے اندر تعمیر نہیں کریں گے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو ہم جنت میں جانے کے قابل نہیں ٹھہریں گے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک کہ ہم اسلام کو، قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے نہیں، اس کو فالو نہیں کریں گے، تو تب تک ہم کیسے باتوں کو گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کی تو عربی اپنی مادری زبان بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ ہم صرف 10 آیتوں کو پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کو اپنی زندگیوں میں اتارتے تھے، اس کے بعد نئی 10 آیتوں کو لیتے تھے۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے، جبکہ ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے۔ تو ہمیں پورا کا پورا اس کا رمضان کا فائدہ اٹھانا ہے، اور اپنے آپ کو بالکل پورے طریقے سے ڈیووٹ کرنا ہے۔ ہم لوگوں کا، خواتین کا، میں دیکھتی ہوں کہ زیادہ تر وقت کچن میں ہی گزرتا ہے۔ تو رمضان اس لیے نہیں ہے کہ افطار کی خوب گھما گھمی ہو، خوب مہمان آئیں، افطار پارٹیاں ہوں، بلکہ رمضان آیا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کا موقع دینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ ہم دین کی باتیں کریں، قرآن کی باتیں کریں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو کچھ ہم نے پڑھا ہے قرآن کو، حدیث کو، عورتیں خاص طور پر ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو گھر میں عورتیں ہوں یا پڑوس میں عورتیں ہوں، تو ان کے ساتھ مل کر ان کو چاہیے کہ وہ باتیں کریں، چرچا کریں دین کا، اور دین کو پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ یہی ہوا۔ آج کل میں دیکھتی ہوں کہ عورتیں سمجھنے لگی ہیں کہ ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن دور اول میں، اس کے بعد بھی عورتوں نے بہت بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں۔ تقریباً ساری پرائمری ایجوکیشن تو عورتوں کے ہاتھ میں تھی، گھر میں وہ بچوں کو تعلیم دیتی تھیں۔ تو دوبارہ ان کو یاد کرنا چاہیے کہ عورتوں کا کتنا بڑا رول ہے اسلامی تاریخ میں، اور وہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ صحیح استعمال کریں۔ عورتوں میں عام طور پر، خاص طور پر رمضان میں، پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آئی ہے کہ رمضان میں ہم کتنا بھی خرچ کریں، کتنے بھی کپڑے بنوائیں، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ایسی کوئی حدیث کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے۔ تو ہم اپنی صرف ضرورت کے مطابق ہمیں خرچ کرنا چاہیے،
اور جو دوسری حدیث ہے جو کہ بہت ہی آتھینٹک ہے کہ فضول خرچ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، تو وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ ہمیں ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ پرہیزگاری کا مطلب ہے کہ ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، تو جتنا ہم اپنی ضرورتوں کو محدود کریں گے اتنا ہی ہم ڈسٹریکشن سے دور رہیں گے۔ پہلے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب افطار پارٹیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، تو اس میں ان کو زیادہ سے زیادہ موقع ملتا تھا۔ مرد لوگ مسجد میں عبادت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، عورتیں گھر میں کرتی تھیں اور صرف ضرورت کی حد تک کچن کا کام کرتی تھیں۔ تو اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو وہ بہت ہی اسپیشل مہینہ سمجھیں، خدا کی بہت بڑی رحمت سمجھیں کہ ان کو یہ موقع ملا ہے رمضان میں عبادت کرنے کا، تو اس کو وہ پورے طریقے سے استعمال کریں۔ اور ایک اور بات میں یہ بتاؤں گی کہ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ کورس ہے، کیونکہ اگر ہم یہ سائیکالوجی میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ہم 30 دن 40 دن تک کوئی ایک کام کرتے ہیں تو وہ ہیبٹ فارمنگ ہوتا ہے، تو اگر ہم 30 دن اچھے طریقے سے فارم کے ساتھ اور اس کے ساتھ اسپرٹ شامل ہوگی تو ہم عبادت کر لیں گے روزے کی، تو وہ ہماری شخصیت میں وہ شامل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ اس کا خیال رکھیں اور اپنے وقت کو برباد نہیں کریں، اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور یہ شاپنگ وغیرہ میں بہت کم ٹائم گزاریں، کیونکہ اس کے لیے تو بعد میں بھی وقت ہے، یہ رمضان کا مہینہ تو نکل جائے گا، اتنی جلدی وقت گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ شب قدر آ جائے گی، اور اس میں لوگ سمجھتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس رات بھر عبادت کر لی، بس وہ مل گئی شب قدر ہمیں، لیکن شب قدر اسی کو ملے گی جس نے پورے مہینے عبادت کی ہوگی، پورے دل کے ساتھ، پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور پوری روحانی کیفیات کے ساتھ، پوری روحانی حساسیت کے ساتھ عبادت کی ہوگی، اسی کو شب قدر ملے گی۔ جب شب قدر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا علم ہوا تو آپ باہر نکلے کہ بتا دیں کہ شب قدر کس دن ہوگی، کس رات کو ہوگی، تو پھر آپ واپس آ گئے اور آپ نے کہا کہ وہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا ہے۔ تو جب آپ باہر نکلے تھے تو دیکھا کہ آپ دو مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ علم اٹھا لیا گیا، تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، ایک دوسرے کی بدخواہی کرنا، یہ کتنا زیادہ بری بات ہے کہ اس سے ہمیں شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا کہ اس خاص رات کو شب قدر ہے، اسی لیے ہم ہر رات کو اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو خاص طور پر خواتین حضرات جو ہماری بہنیں ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ عام طور پر چونکہ خواتین ایک دوسرے کی باتیں کرتی رہتی ہیں، جو سن لیا وہ دوسرے سے دہرا دیتی ہیں اور کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں جو دوسرے کو ناپسند ہوتی ہے، تو اس وقت وہ یہ سوچیں کہ کیا ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم نے جو بات دوسرے کے لیے کہی ہے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہی بات ہمارے لیے کہی جائے؟ تو ہمیں خاص طور پر اپنے گھر کا پورا ماحول ایک روحانی ماحول بنانا ہے، اور اسی طریقے سے وہ بچوں کی چونکہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کی، تو اگر وہ گھر میں ایک ماحول بنا دیں گی بچوں کی تربیت کا، تو وہ بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ ہوگا بچوں کی شخصیت سازی پر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کوئی کتاب پڑھا دی جائے، کوئی لیکچر سنا دیا جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ جو گھر کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے بچے کی تربیت ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پر عورتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی کسٹوڈین ہیں بچوں کی، اور گھر کا وہ ایسا ماحول بنائیں، گھر میں کوئی غلط کام نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ بولا جائے، کیونکہ روزے کا یہ ہے ایک حدیث ہے کہ جو اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اس کے ایسے کھانے پینا چھوڑنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ تو اگر وہ یہ ساری اسپرٹ کے ساتھ روزہ نہیں رکھیں گی، یا کوئی بھی روزہ نہیں رکھے گا اسپرٹ کے ساتھ، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ
वो कबूल नहीं किया जाएगा। एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़बान की हिफाजत करो, क्योंकि यही ज़बान है जो तुम लोगों को मुंह के बल जहन्नम में गिराएगी। हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग इतना ज़्यादा सोचते नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। तो इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बात करनी है। और हमें याद रखना चाहिए कि हमारी पूरी ज़िंदगी हमें खुदा की इबादत करने ही के लिए बनाया गया है, लेकिन इंसान की कमज़ोरियों को देखते हुए, इंसान की ज़रूरतों को देखते हुए अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ़ 5 वक्त की इबादत फ़र्ज़ करार दिए, 5 वक्त की इबादत का हुक्म दिया है, ताकि हम बाकी औकात में हम अपने दूसरे काम भी कर सकें। लेकिन जब हम बाकी औकात में होते हैं तो उस वक्त भी हमें खुदा की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए। जब भी हम कोई काम करें तो हम सोचें कि क्या ये खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है या हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक है। तो हम एक गॉड कॉन्शियस लाइफ, इसी को मुत्तक़ियाना ज़िंदगी कहा गया है। तो हम जब भी कोई काम करें, जब भी कुछ सोचें, कोई प्लान बनाएं, तो उसमें खुदा को हाजिर व नाजिर समझकर बनाएं। खुदा को ये सोचें कि क्या ये खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है कि नहीं। तो इस तरीके से वो हमेशा जो हैं अल्लाह की रहमत को पाने की मुस्तहिक करार पाएंगी। उनको दुनिया में अल्लाह की रहमत मिलेगी और आखिरत में जन्नत मिलेगी। तो जन्नत इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है, कुरान में कहा गया है कि तुम दौड़ो जन्नत की तरफ, जो कि पूरी कायनात के इतनी बड़ी है। तो जन्नत की तरफ दौड़ो। तो जन्नत एक ऐसी चीज़ है जो एक हमेशा हमेशा के लिए है। और ये 1 महीना की अगर इबादत हम लोग अच्छे तरीके से कर लें, खुदा की याद में वो वक्त गुजार लें, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने के बाद उसका असर ख़त्म हो जाएगा, बल्कि वो हमारी पर्सनालिटी का, हमारी शख्सियत का पार्ट बन जाएगा और इस तरीके से हमें पूरा उसका फ़ायदा होगा। तो ख़ास तौर पर ख़वातीन से मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान को इस दुनिया में, इंसान में औरत मर्द दोनों शामिल हैं, इस दुनिया में एक मिशन के तौर पर भेजा गया है। सिर्फ खाने पीने के लिए, दुनिया की आसाइशें जमा करने के लिए नहीं भेजा गया है। तो इस बात का वो हमेशा ख्याल रखें और इस बात के लिए ऐसा भी वो कर सकती हैं कि घर में जो भी घर के फैमिली मेम्बर्स हैं या पड़ोस में कुछ लोग हैं, उनको लेकर थोड़ी देर के लिए बैठें, कुरान साथ में पढ़ें, कुरान की तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, हदीस की किताबें पढ़ें, असहाब रसूल की बातें पढ़ें। तो और उससे जब हम डिस्कशन करेंगे तो वो हमारे जहन नशीन हो जाएगा। तो ऐसा करना चाहिए उनको। इस तरीके से एक घर में एक माहौल बनता है। हमारी बहुत सारे लोग हम उनको जानते हैं कि वो ऐसा करते हैं और उससे उनका घर का माहौल बनता है, घर में चर्चा होता है, अल्लाह की बातों का चर्चा होता है और उससे धीरे धीरे उनका हल्का भी बढ़ता है और लोग जो है उसमें जुड़ते चले जाते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और उससे वो तमाम डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जब आदमी कहते हैं खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, तो जब हम खाली नहीं रहेंगे तो हमको शैतान बहका भी नहीं पाएगा। कहते हैं कि हज़रत उमर को शैतान नहीं बहकाता था, तो ऐसा नहीं है कि कोई हज़रत उमर को शैतान बहका किस लिए नहीं पाता था, इसलिए कि कोई हज़रत उमर शैतान से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, ऐसा नहीं था। बल्कि वो इतना ज़्यादा अलर्ट रहते थे कि उनको सही और गलत का इतना ज़्यादा एक्यूट सेंस था कि उनको फ़ौरन समझ में आ जाता था कि ये बात गलत है, ये बात सही है। तो हम भी ऐसा ही अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं कि हमको फ़ौरन एहसास हो जाए कि ये बात सही है, ये हमें करना चाहिए, ये बात गलत है। जब हमारे अंदर कन्फ्यूजन होता है तभी हम शैतान के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और शैतान के इन्फ्लुएंस में आना ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इंसान को इस दुनिया में जो भेजा गया है तो यहाँ पर हर तरह की चीज़ें हैं।
शैतानी बातें भी हैं और फरिश्तों के इंस्पिरेशंस भी हैं। तो शैतानी बातों से हम तभी बच सकते हैं जब हम फरिश्तों के असर में हों, क्योंकि फरिश्ते जो हैं, यहाँ कहा जाता है कि कोई 4 अंगुल ज़मीन भी नहीं होगी जहाँ पर कोई फरिश्ता ना हो। तो इतने फरिश्ते क्यों हैं? इसीलिए है कि इंसान को हर वक्त फरिश्तों की तरफ से इंस्पिरेशन मिलता रहे, लेकिन वो इंस्पिरेशन उसी को पहुँचेगा जो उसके लिए अपनी शख्सियत के अंदर रूहानियत पैदा करे। और रूहानियत जब ही आएगी जब हम अपने घरों को इबादत गाह बना दें। तो अपने घरों को, मर्द लोग तो जाते हैं मस्जिद में, उनको वो माहौल वहाँ मिल जाता है, लेकिन औरतों को अपने घरों को इबादत गाह बनाना होगा। तो वहाँ पर उनको वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए हमेशा यही सोचना चाहिए कि किसी भी वक्त हमारा आखिरी वक्त हो सकता है। आप देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जो हैं वो तकरीर करते करते स्टेज से गिर पड़े। तो कभी भी हमारा आखिरी वक्त आ सकता है। हमें उस आखिरी वक्त को हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा जो ऐसी इबादत करना चाहिए कि जैसे कि हमारी आखिरी इबादत है। और इस्लाम में आप लोग जानते हैं कि सदका जारिया बहुत बड़ी चीज़ मानी गई है। तो एक तो है तो सदका वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए रमज़ान में, ख़ास तौर पर वैसे भी करना चाहिए, लेकिन रमज़ान में चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सदका करते थे, तो हमें भी बहुत ज़्यादा सदका करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है सदका जारिया। मैं ये जो ज़ोर दे रही हूँ कि औरतें अपने घरों को इबादत गाह बना लें, घरों में अल्लाह का चर्चा करें, तो उससे एक माहौल बनेगा। उनके जो नई जनरेशन एक तैयार होगी। और आजकल आप लोग जानते हैं कि हमारी जनरेशन बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्ट हो गई है। उसको दीन की बातें उसको समझ में ही नहीं आती। इसीलिए नहीं आती कि नमाज रोज़ा जो हम करते हैं वो तो सिर्फ रिचुअल के तौर पर करते हैं, उसको बेसमझे बूझे हम लोग उसको रट लेते हैं, उसको दोहरा लेते हैं। आप किसी से पूछिए कि आपने नमाज में क्या पढ़ा, वो कुछ नहीं बता पाएगा। आप किसी से भी पूछिए आप हज करके आए हैं, आपका टेक अवे क्या था, वो कुछ नहीं बता पाएगा। कहेगा वहाँ जमजम था, खजूर थी, यही सब बताता है। लेकिन हज की स्पिरिट इत्तेहाद है, खुदा से ताल्लुक़ है। हज़रत इब्राहीम की याद है, उन्होंने कैसे कैसे दीन में मिशन में अपने आप को वक्फ किया। ज़कात की स्पिरिट, सलात की स्पिरिट, ये सब आप किसी से भी पूछिए वो बता नहीं पाएगा। इसलिए कि हम मज़हब को, दीन को सिर्फ फार्म को फॉलो कर रहे हैं। हमें हर इबादत को उसकी स्पिरिट के साथ फॉलो करना होगा, और वो तभी हम स्पिरिट को अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं जब हम अपने घर के अंदर इन बातों का चर्चा करें। जब भी सब लोग बैठें, कुछ ना कुछ दीन की बातें करें, कुछ हदीस की बातें करें, कुछ सहाबा की बातें करें। तो इस तरीके से बच्चों के दिलों में वो बात बैठेगी, उनके जहन नशीन होगी। तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा जो भी इस काम को करेगा। तो ये मैं यही चाहूँगी कि लोग जो हैं इसको बहुत बड़ी रहमत समझें रमज़ान के महीने को, और इसमें ये काम की शुरुआत कर दे। कुछ नहीं अगर होता हो तो किसी दीनी अच्छी किताब को ही वो सबके सामने बैठ के पढ़ें, उसके बाद उस पर डिस्कशन करें, उसका चर्चा करें, उसको जहन नशीन करें। फिर दूसरे दिन कुछ और चीज़ें पढ़ें, कुछ हदीस पढ़ें, कुछ कुरान में से तर्जुमा पढ़ें। तो इस तरीके से एक माहौल बनाएं। जब एक माहौल ऐसा बनेगा तो इतना उसमें बरकत होगी। कहा जाता है कि जब ऐसा माहौल बनता है, जब ग्रुप में लोग हल्का ज़िक्र होता है, ग्रुप में लोग खुदा की याद करते हैं, तो फरिश्ते जो हैं टूट पड़ते हैं। फरिश्ते ढूंढते रहते हैं कि कहाँ ऐसा ज़िक्र का हल्का मिलेगा जहाँ तमाम लोग मिलकर खुदा की याद कर रहे हों। एक बार अल्लाह ताला से फरिश्तों ने जाके कहा कि फ़लाँ जगह लोग आपको याद कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि क्या उन लोगों ने मुझे देखा है? तो फरिश्तों ने कहा कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने कहा अगर वो मुझे देखें फिर वो क्या करेंगे? तो फरिश्तों ने कहा कि बहुत ज़्यादा याद करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा जाओ, मैंने सबको बख्श दिया। तो ये जो मिलकर खुदा की इबादत करना है, लोग गेट टुगेदर करते हैं लेकिन वो इधर उधर की बातें, खाना पीना तो मिनिमम होना चाहिए।
جو یہ روزہ جو ہے، نماز، روزہ میں جو کھانا پینا دن کو ترک کیا جاتا ہے، وہ ایک ٹریننگ ہے کہ ہم کو اپنے کھانا پینا، اپنی ضرورت کے سامان کو منیمم کرنا ہے، نہ صرف دن کو بلکہ اسی طریقے سے ہم کو باقی اوقات میں بھی کرنا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اپنے وقت کا ڈسٹریکشن نہ کریں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ چیز جائز ہے کہ نہیں، وہ چیز جائز ہے کہ نہیں، کوئی کہتا ہے میوزک جائز ہے کہ نہیں، یہ سب چیزیں تو جائز ناجائز ہر چیز نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا وقت کا سب سے بہتر استعمال کیا ہے۔ کیا میوزک سننا ہمارے وقت کا سب سے بہتر استعمال ہے یا نہیں؟ تو ہر چیز میں فتویٰ دینے کی چیز نہیں ہوتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ تو ہم یہی چاہیں گے کہ ہماری بہنیں اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ خدا کے دین کی باتوں کے لیے، خدا کا چرچا کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے، کیونکہ میں نے کتنے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کیا سیرت پر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ ایسے لوگوں سے پوچھتی ہوں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب آپ نے سیرت پر کوئی کتاب نہیں پڑھی، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، آپ نے اصحاب رسول کے بارے میں کچھ آپ کو معلومات نہیں، صرف آپ کچھ چیزیں رٹ کر اس کو نماز میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کے آپ کو کیسے آپ کی شخصیت سازی ہوگی، کیسے آپ کی ایک ربانی ایک پرسنالٹی بنے گی، کیسے آپ رب والے بنیں گے؟ قرآن میں آیا ہے کہ تم رب والے بنو، یعنی ایک گاڈ اورینٹڈ لائف ہم اپنی گزاریں۔ تو خاص طور پر خواتین کے لیے، چونکہ وہ گھر میں زیادہ تر رہتی ہیں، ان کا وقت گھر میں گزرتا ہے، تو ان کو بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اسی دین کے باتیں کریں، دین کا چرچا کریں، اللہ اور اصحاب رسول کی باتیں کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، آپ کی سنت کو پڑھیں، اور یہ جانیں کہ آپ کا مشن کیا تھا۔ آپ کا مشن چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں تھیں کہ وہ خضاب لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، یہ سب نہیں تھا، عطر لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، بلکہ آپ اپنی پوری زندگی کو کہاں وقف کیے ہوئے تھے۔ آپ کی پوری زندگی اسی میں گزرتی تھی کہ کس طریقے سے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچایا جائے۔ تو یہ جہاں آپ سنتے تھے کہ کوئی نیا شخص آیا ہے مکہ میں، تو آپ فوراً دوڑ کر جاتے، اس کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے۔ تو آپ کا اصل مشن یہ تھا کہ خدا کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے، اور اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو یہ احساس ہے کہ ان کو خاص طور پر دین کے خدمت کا موقع نہیں دیا جاتا۔ کہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی پڑھی لکھی خاتون ہیں، تو انہوں نے اب پی ایچ ڈی بھی اسلامک اسٹڈیز میں کیا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں دین کے لیے کچھ کام کروں۔ میں نے یہاں تک کہا کہ میں پروف ریڈنگ ہی مجھے کچھ دے دیا جائے دینی کتاب کی، تو وہ نہیں دیتے۔ تو عورتوں کے اندر یہ بہت زیادہ جذبہ ہے، بہت زیادہ شوق ہے کہ وہ بھی کچھ دین کے لیے کام کریں۔ تو یہ کام جو ہے عورتوں کو خود اس کی جو ہے انیشیٹو لینا پڑے گا، ان کو آگے آنا پڑے گا، اور یہ کام ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت دی ہے تو کیوں نہیں وہ یہ کام کو کر سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت اور برکت ان کو رمضان کے مہینے میں ملے گی، اور وہ اس دین کو نہ صرف اپنے اوپر پورے طریقے سے اس پر عمل کریں گی، بلکہ دوسروں کو بھی دین کے پیغام کو پہنچائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔